والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله فعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صلوات. آیت اللہ سیستانی اور ان کے علاوہ دیگر مراجع کے حوالے سے جو اس وقت ہماری قوم میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے، واقعے کی تفصیل تو ہر ایک کو معلوم ہے، میڈیا کور بھی کر رہا ہے، اور کچھ باتیں برادر محترم شبیر صاحب نے بھی آپ کے سامنے بیان کی. مگر کل رات کی مجلس ہی میں جب میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا جس میں امام معصوم نے اپنے شیعوں کے بارے میں یہ فرما دیا کہ آخری زمانے میں کس طرح امام کا شیعہ ہی شیعہ کے اگینسٹ ہو جائے گا، لعنت بھی کی جائے گی، جھوٹا بھی قرار دیا جائے گا، چہرے پہ تھوکا بھی جائے گا، اور ایک دوسرے کو کافر کہا جائے گا. تو اس وقت تک مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ نجف اشرف اور عراق کے واقعات اس طریقے سے ودن 10 to 12 آورز اس حدیث کی ایک اور ایگزامپل بننے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات مجھے یہاں پہ اس لیے عرض کرنا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم آف ظہور کمز کلوزر امام کے ظہور کا وقت جیسے جیسے قریب آئے گا، شیعہ کی یہ ایک بہت ہی اہم ڈیوٹی یا رسپانسبلٹی بنے گی کہ جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جا رہا، جو پریزنٹیشن ہو رہا، ایز اٹ از اس پر بلیو نہ کرے، اور یہ کوشش کرے کہ وہ ہر چیز کی ڈیپتھ میں جائے اور کہیں بھی اتنا ایموشنل نہ ہو جائے. اگرچہ یہ پوائنٹ جو مجھے آج کی مجلس میں ویسے بھی ڈسکس کرنا تھا، اگر آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ شیخ بشیر نجفی ان مراجع کو یہ تھریٹ یا الٹیمیٹم نہ بھی دیا جاتا، تب بھی آج کی مجلس میں جو میرا گیس یہ ہے کہ جو کراؤڈ آ جائے گا اب نیکسٹ 3 سے 4 ڈیز وہ مجھے نہیں ملے گا، تو میں ہو سکتا ہے کہ پارٹ 2 پہ چلا جاؤں، وہ کل جو بات ہوئی. لیکن آج مجھے اس اہم ترین مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، اور پھر یہ نجف کا واقعہ، یہ الٹیمیٹم کا مسئلہ یہ سامنے آ گیا. تو اب اسی سے ریلیٹڈ دجال کے واقعے میں
جو ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ میسج امام نے دیا وہ یہی چیز کہ جو پریزنٹیشن تمہارے سامنے ہو اسے ایز اٹ از اس پہ بلیو نہ کرنا. یعنی ایک انسان اور ایک مومن کو جو اپنی عقل کی وجہ سے باقی سب پر فضیلت حاصل ہے تو جو تمہاری آنکھ تمہارے سامنے پیش کرے گی اس آنکھ کو پھر عقل کے ساتھ ملا کے رزلٹ نکالنا. بہت ہی شارٹ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ شاید دجال پر ڈیٹیل میں ایک آدھ مجلس آخر عشرے میں آ جائے. دجال اپنے سامنے ایک جنت لے کے آئے گا. دجال اپنے ساتھ ایک جہنم لے کے آئے گا اور وہ جو جنت دجال لائے گا وہ 100% اسی جنت جیسی ہوگی جو ہم نے اب تک خالی قرآن اور حدیث میں پڑھا. اور جو جہنم وہ لے کے آئے گا وہ 100% ویسی ہی ہوگی جو ہم نے اب تک قرآن اور حدیث میں پڑھا. ایکچوئل جنت کو دیکھا نہیں ہے, ایکچوئل جہنم کو دیکھا نہیں. اب یہ جو پیپر پہ لکھا ہوا دجال اس کو اس طرح سے بنا کے لائے گا کہ اگر ہم خالی پریزنٹیشن سے بے وقوف بن جائیں تو اس کی جنت کو ریئل جنت سمجھیں اور اس کے جہنم کو ریئل جہنم سمجھیں. باقی وہ جنت ہے کیا جہنم ہے کیا یہ آج کا ٹاپک نہیں. تو کیا میسج مومن کو دجال کے ریفرنس میں دیا گیا کہ خبردار یعنی بی کوشس بی الرٹ. دجال کی جنت چاہے پریزنٹیشن میں جنت نظر آئے اس پہ بلیو نہ کرنا. جو تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے آنکھ ہمیشہ 100% صحیح چیز پیش نہیں کرتی. اور دجال جسے جہنم کہے یہ پنکھا کھول تو سکتا ہے. یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں پبلک کو دیکھ رہا ہوں کہ اتنی گرمی لگ رہی ہے اور پسینہ آ رہا. جہنم دجال کی جہنم جو آنکھ تمہارے سامنے پیش کرے اس پہ بلیو نہ کرنا. اب یہ جو میسج دیا گیا کہ اپنی آنکھ دیکھیے کسی بھی بات کو 100% جب کنفرم کیا جاتا تو آدمی کیا کہتا کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ کے آ رہا ہوں. آئی وٹنس تمام وٹنس میں سب سے زیادہ ریلائبل اور اتھینٹک آئی وٹنس کا. لیکن آخری زمانے میں اپنی آنکھ کے وٹنس پر خود بھی بلیو نہ کرنا. اچھا 1400 سال پہلے کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میڈیا میں کتنی بڑی طاقت بننے والی. یہ کیبل, یہ ڈش, یہ سیٹلائٹ, اس کے زمانے میں یہ میڈیا کتنی بڑی طاقت بننے والی کہ اس طرح سے یہ میڈیا ہماری آنکھ کو چکر دیتا کہ ہم جو چیز نہیں ہے اس پہ بلیو کر لیتے ہیں اور جو 100% ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاؤٹ فل. یہ دجال ایک سمبل ہے. دجال کے حوالے سے ہماری ڈیوٹیز پورے آخری زمانے میں چلیں گی. اس وقت مسلم ورلڈ کی جو سچویشن ہے وہ بھی ایسی ہے کہ جو پریزنٹیشن ہمارے سامنے آ رہا اس پہ 100% بلیو نہ کیجیے. اور جو لوگ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں ایک تو ویسے بھی اب آپ کی وہ حالت نہیں ہوگی جو 10 سال پہلے تھی, 5 سال پہلے تھی. ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے 5 سال پہلے تک بڑے ہی ان کے کانفیڈنس تھے. ہیومن رائٹس, ہمارے کورٹ, ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہمیں انسان سمجھا جاتا ہے, سب ایکول ہوتے ہیں. ارے آپ کے انڈیا میں, آپ کے پاکستان میں, آپ کے ایسٹ افریقہ میں
جو لوگ خود ان ملکوں سے آئے ہیں وہ بھی یہ کہتے تھے. وہاں دیکھیے کیا ہوتا، کرپشن ہے، پولیس کو بہت زیادہ اختیار دیے گئے ہیں، کوئی لا نہیں، کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں، کوئی ہیومینٹی نہیں. اب لاسٹ 2 ایئر سے میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا دماغ ٹھیک ہو رہا، وہ آدمی لیول سے ذرا نیچے آ رہا، اور جو بعد کے حالات ہیں جو اس کے بعد ہو رہا وہ تو شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو. اس لیے اب یہ جو ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں اس کی ڈیٹیل بعد میں آئے گی، ساری چیزیں آج نہیں آتی ہے، لیکن ایک جملہ اس لیے کہ اینٹی اسلام ایلیمنٹس کے لیے ریئل چیلنج اور ریئل تھریٹ اب مسلم کنٹری میں رہنے والے مسلمان نہیں، اب ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے مسلمان. چنانچہ اب ریونج بھی ان سے لیا جائے گا اور مس گائیڈ بھی ان کو کیا جائے گا. وہاں تو ریونج لے لیا گیا، اور میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اپنے اصل ٹاپک پر آ جاؤں. حالات اور واقعات جو بھی ہوں، مگر ایک چیز یہ تو ہمارے سامنے آ گئی، دیکھیں جب 2 آدمیوں کے درمیان دشمنی ہوتی اور آج ہم نے اپنے دشمن کو فرض کیجئے کہ شکست دے دی، تو کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو ریونج کو بھولتے نہیں اور ایسا ریونج لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرتے ہیں. ذرا سی انگلش اردو کا مکسچر میں اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں کہ آج ٹائم بہت شارٹ ہے نماز کی وجہ سے، اس لیے بس کہ آج کی مجلس میں میری اردو کو برداشت کیجیے. خلاصہ یہ، جب ایران کا اسلامی انقلاب آیا تھا تو سب سے زیادہ سلوگن امریکہ کے اگینسٹ اسلامی دنیا میں لگے تھے. خالی ایران کی بات نہیں، ساری اسلامی دنیا. اور امریکہ مرد آباد، خاص طور پر جہاں جہاں شیعہ تھے. مجھے نہیں معلوم کہ کوئی کیلکولیٹڈ پلاننگ تھی یا کیا تھا، لیکن آج دنیا کو ایسا بنا دیا گیا کہ امریکہ مرد آباد کہنے والے پوری ملت شیعہ ہر جگہ پر ایسی سچویشن ہو گئی کہ وہ اسی امریکہ کا استقبال کرنے اور ویلکم کہنے کو تیار ہے. اسے اپنا نجات دہندہ یا سیویئر سمجھتے. حالات ایسے ہو گئے. افغانستان میں طالبان کو لا کے بٹھایا گیا. کون لے کے آیا؟ وہی لے کے آیا. مگر اور اس کے بعد اسے اتنا فری ہینڈ دیا گیا کہ اتنے ظلم شیعت پر ہوئے، کسی کو اس وقت نہ ہیومن رائٹس یاد آئے نہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس. پھر جب یہ ٹائم آ گیا کہ شیعت افغانستان کی وہ اس اسٹیج پر پہنچ گئی کہ سروائیول بھی مشکل ہو گیا. اب اس کے بعد امریکن فورسز انٹر ہوں اور یہ کہہ کے آئیں کہ ہم آپ کو لبریشن دلانے آ رہے ہیں، اور لبریشن دلایا. اس وقت نتیجہ کیا نکلا؟ مرد آباد کا نعرہ لگانے والا حالات ایسے بن گئے 10 سال یا ایسے بنا دیے گئے کہ انہی کا استقبال کر رہا ہے، انہی کو ویلکم کہہ رہا ہے، انہی کے گلے میں ہار پہنا رہا ہے. اور ایک عام افغانستان کے شیعہ سے پوچھی، وہ کہے گا کہ ہمارے لیے تو یہ امریکن فورسز اللہ کی ایک بہت بڑی بلیسنگ بن گئی، ہمیں ظالم سے بچایا. اور مجھے نہیں معلوم کہ ویسٹرن مسلم کی مینٹلٹی کیا، مجھے نہیں معلوم. لیکن ابھی ایسٹرن مسلم ہر ظلم برداشت کر لیتا، عورتوں پہ ہونے والے ظلم برداشت نہیں ہوتے. فزیکل ٹارچر نہیں، عزت اور آبرو والے مسئلے. یہاں کا مجھے نہیں معلوم
کہ اب یہ چیزیں ان کی کوئی ویلیو رہ گئی ہے ہماری سوسائٹی میں؟ شرم، حیا، غیرت، عورت کی عزت. بہرحال سور نہ کھانے والا بھی اطراف کے ماحول میں اگر سور کھانے والے ہوں اور معصوم کا یہ جملہ کہ سور کے گوشت کا فزیکل جو نقصان ہے وہ ہے، مگر اسپریچول نقصان یہ کہ آدمی کے پاس سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اسے کوئی خیال نہیں رہتا کہ میری بہن، میری ماں، میری بیٹی اس وقت کس حالت میں. ایک تو یہ ہے کہ ماحول ایسا ہو کہ ہم کسی کے معاملے میں انٹرفیئر نہ کریں، وہ الگ بات کہ دل رو رہا، ان ڈیپتھ آدمی کو غم محسوس ہو رہا، لیکن کیا کریں، بائی لا نہ ہم اپنی بیوی سے کچھ کہہ سکتے ہیں نہ بیٹی سے، وہ ایک الگ چیز. اور ایک یہ ہے کہ لا کو چھوڑیے، خود مومن کے خیال میں یہ کوئی بات ہی نہیں، کوئی خاص بات ہی نہیں ہوئی. وہ کیفیت اگرچہ بیسیکلی سور کے گوشت سے آتی، لیکن جب ماحول ایسا بنایا جاتا اور انٹینشنلی یا انٹینشنلی چکن بھی آپ کھائیں تو اس پر پگ کی چکنائی ملا کے کھلا دیا جائے تو بہت تھوڑا تھوڑا صحیح اثر تو آنا شروع ہوتا. الحمدللہ ہماری شیعہ کمیونٹی اب تک اس سے محفوظ، لیکن ہمارے یہاں جو مسلم کنٹریز وہاں آج بھی اس بات پہ قتل ہو سکتی کہ اگر کسی شخص کے محرم رشتہ داروں کی عزت کو کوئی دوسرا آدمی نقصان پہنچائے. اور ظلم یہ کیے گئے. عراق صدام کو لایا کون؟ صدام کو اتنا اسٹرانگ کس نے بنایا؟ صدام کو یہ فری ہینڈ کس نے دیا؟ مگر سب کا رزلٹ کیا نکلا کہ مرد آباد کہنے والی شیعہ قوم اپنے علاقے میں مجبور ہو گئی یہ کہنے پر کہ امریکہ عراق میں کتنے صاحبان ایمان ہیں جو واقعاً خوش ہیں، کہتے ہیں کہ جو بھی ہو ایسے ظالم ڈکٹیٹر سے ہمیں نجات دلائی. کہ 91 کی گلف وار میں جب کربلا میں صدام کی جیل کو توڑا گیا تھا. دیکھیے جب بھی کہیں پر کوئی ریولیوشن آتا تو پہلا اٹیک پریزن یا جیل پہ کیا جاتا، کیونکہ ڈکٹیٹر ان سارے لوگوں کو جیل میں رکھا ہوتا، چاہے وہ فرینچ ریولیوشن ہو، رشین ریولیوشن ہو، ایران کا ریولیوشن ہو، عراق میں 91 کا اپرائزنگ ہو، یا اسلامک ہسٹری میں مختار کا ریولیوشن، ہر جگہ یہی ہوا. تو جب وہ جیل توڑی گئی تو ایک بڑی کثیر تعداد ایسے شیعہ علماء سید زادے وہاں سے نکلے کہ جن کے گھر والوں کو یہ معلوم بھی نہیں کہ یہ گیا کہاں. دروازے پہ نوکنگ ہوئی تھی، وہ دیکھنے گیا اور غائب. بچے کے لیے دودھ لانے مارکیٹ گیا تھا، راستے سے غائب. مگر اس جیل کا ایک اسپیشل سیکشن تھا. اپرائزنگ کے نتیجے میں جب اس اسپیشل سیل تک پہنچے اور اس کا دروازہ توڑا تو ابھی تک جب جیل کا دروازہ ٹوٹتا تھا، یہ جو بغیر کسی جرم کے سالوں سے لوگ قید تھے یہ دوڑ کے نکلتے تھے، مگر وہاں سے کوئی نہ نکلا. اور جب یہ اپرائزنگ کرنے والے اندر داخل ہونا چاہ رہے تھے تو آواز آئی تھی کہ اندر نہ آنا. کہا ہم آپ کو لبریشن دینے آئے ہیں. کہا کہ پہلے ڈریسز پہنچا دینا، اس لیے کہ وہ عورتوں کا وہ سیکشن تھا یا سر سے لے کے پیر تک ان تمام شیعہ عورتوں کو بغیر لباس کے رکھا گیا تھا. اس میں سیدانیاں بھی تھی، اس میں بعض علماء کے خاندان کی عورتیں بھی تھیں، اور جس کے اندر عام مومنین کرام. اب اتنا ظلم جس نے بھی کیا اسے لایا کون اور اسے یہ فری ہینڈ کس نے دیا؟ مگر کیوں؟ صرف اس لیے نہیں، یہ ون آف دا ریزن. خالی تم نے کہا تھا امریکہ مرد آباد، اب ہم تمہیں ایسا کر دیں گے کہ تم ہی ہاتھ جوڑ کے ہمارے پاس آؤ گے اور کہو گے کہ ہماری ہیلپ کیجیے، کہو گے کہ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے. اور یہی کچھ
نجف کے حالیہ اور کرنٹ واقعات کے حوالے سے بھی ہو سکتا. چنانچہ اب میں آگے اپنے اصل موضوع پر. چنانچہ آخری زمانے میں مومن کو بی کیئرفل، بہت احتیاط کے ساتھ بیٹھنا. آج میڈیا کا زمانہ، آنکھ اور کان سب کو دھوکہ دیا جاتا، فراڈ کیا جاتا اور چیٹنگ سے کام لیا جاتا. بس یہاں پر جو اصل میرا ٹاپک آج کا تھا وہ اگلا جملہ. ایک بہت ہی اہم بات آپ کو سمجھنا. اس سال عشرہ زینبیہ کی ان مجالس میں 2-3 ایسی باتیں کہوں گا کہ آپ نے اپنی ساری لائف امام زمانہ کے ریفرنس میں جو باتیں سنی یہ اس کے بالکل اگینسٹ جائیں گی. آپ کو لگے گا کہ یہ مولانا وہ بات کہہ رہے ہیں جو آج تک نہ ہم نے کسی ذاکر سے سنی نہ کسی عالم سے، بلکہ اس کے اگینسٹ سنا. کنٹراڈکٹری لگے گی آپ کو میری تقریر. اس لیے میں یہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بی اٹینٹو، اور یہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آئے تو اب جو ویکینڈ آ رہا اور سیٹرڈے کے کوشچن آنسر سیشن میں پوچھ لیجئے گا. مجلس میں چونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے، ہر چیز کو میں اتنا واضح نہیں کر سکتا ہوں. اور وہ کیا بات میں کہہ رہا ہوں، 2-3 ایسی باتیں آئیں. اس میں سے پہلی بات آج، اور وہ یہ کہ جیسے ہی کہیں سے یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ امام آ گئے، فوراً نہ جائیے گا، فوراً اس پر بلیو نہ کیجیے گا. جب آج تک زمانے کے امام کے حوالے سے جو مجلسیں پڑھی گئیں، ساری زندگی آپ نے علماء کرام جو میرے اساتذہ تھے، جن کا میں احترام کرتا ہوں، جن کی جوتیاں سیدھی کر کے مجھے 2 جملے بولنا ہے، اس سے آپ نے یہ امپریشن لیا کتابیں پڑھ کر کہ جیسے ہی امام کال کریں، مومن کی سائن یہ ہے کہ فوراً دوڑ کے امام کی طرف چلا جائے. نہ اپنے گھر کا خیال کرے، نہ اپنی اولاد کا، نہ اپنے بزنس کا، نہ اپنے جاب کا، فوراً چلا جائے. اور پھر اس کی ڈیٹیل بھی آتی کہ وداؤٹ پاسپورٹ، وداؤٹ ایئر ٹکٹ، وداؤٹ ویزا کیسے آدمی وہاں جائے گا. تو میریکل بھی بتایا جاتا. وہ ساری باتیں 100% ٹرو، مگر ایک عام مومن کے لیے یہ باتیں نہیں. دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. امام نے کال کیا اور ایک بار شیعہ گھر سے نکل کے بھاگا کا لفظ میں نے غلط کہا، شیعہ اپنے گھر سے نکل امام کی آرمی کو جوائن کرنے کے لیے چلا. لیکن یہ ایک عام شیعہ کے لیے نہیں، یہ ایک عام شیعہ کے لیے نہیں، یہ اسٹیٹس وائز. شیعوں میں بھی اسٹیٹس تو ہوتے ہیں، عمل کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، اپنے بلیف کے اعتبار سے، اپنی نالج کے اعتبار سے. اور رسول اللہ کی وہ مشہور حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج ہی کے مجلس میں اس پوائنٹ کو اور ایلوبریٹ کرنے کے لیے سلمان فارسی کا واقعہ آئے گا. حدیث ابھی سن لیجیے. پیغمبر کہتے ہیں کہ ایمان کے 10 درجے، سلمان 10 کے 10 درجے حاصل کر چکے ہیں. ابو ذر 9 تک پہنچے، عمار مقداد 8 تک پہنچے، عمار 7 تک. عماریہ سے مقداد، ابو ذر، سلمان، یہ سب پیغمبر کے صحابی، سنسیئر، لائل، مخلص، اہل بیت کا ساتھ دینے والے، مگر اسٹیٹس وائز ان میں اختلاف ہے. اب 1 بلین مسلمانوں میں کتنے سارے 100 ملین شیعہ، مگر یہ ہر شیعہ کا اسٹیٹس نہیں کہ جیسے ہی امام کال کرے
وہ پہچان لے کہ یہ ٹرو امام ہے. ہمیں پتا کیسے چلے گا؟ ہاں جو اسٹیٹس وائز اتنے بڑے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا، لیکن ہمارا اسٹیٹس ایسا نہیں. اب دیکھیے، ایک جملہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سنا ہوگا اور شاید آپ پہ یہ چیز کلیئر نہ ہوئی، آپ کنفیوز ہو کہ اس کا مطلب کیا، اور وہ یہ سنا ہوگا کہ امام زمانہ کی آرمی میں 313 لوگ ہوں گے، یہ آرمی ہوگی 313 کی، اور سوچا ہوگا کہ 100 ملین شیعوں میں اونلی 313 امام کو جوائن کریں گے، تو باقی سارے شیعہ کیا؟ نہیں، یہ وہی مس انڈرسٹینڈنگ. 313 وہ ہیں جو امام کی فرسٹ کال پر امام کے پاس پہنچیں گے. ان ادر ورڈ 100 ملین شیعہ اگر دنیا میں تو اسٹیٹس کے اعتبار سے ہارڈلی 300 ایسے جو امام کو اتنا زیادہ پہچانتے ہیں، ریکوگنائز کرتے ہیں، اتنی ان کی نالج ہے کہ پہلی کال آتے ہی ان کو پتا چل گیا کہ یہ امام. وہ لوگ ایسے ہیں گھر سے نکل کے جاؤ. لیکن عام شیعہ یہ ہیپوکریٹ نہیں ہے، امام کا ماننے والا، مگر اسٹیٹس وائز فرسٹ کال سن کے یہ نہیں پہچان سکے گا کہ یہ امام ہے کہ نہیں. ایسے شیعوں کی ذمہ داری ہے کہ ویٹ اینڈ سی. میں اور زیادہ اس کو واضح کروں، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر امام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے تمہیں کال کیا تو فوراً دوڑ کے جاؤ. نہیں، یہ غلط، یہ غلط. کیوں غلط ہے؟ نعوذ باللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام آ گئے، آپ نے پہچان بھی لیا کہ یہ امام، اس کے بعد ڈیلے کرنا جائز نہیں ہے. جس کو پتا چل گیا کہ یہ امام ہیں اس کے لیے ڈیلے کرنا حرام ہے. اسے تو نہ اپنی اولاد کا خیال کرنا، نہ اپنے بزنس اور جاب کا خیال کرنا، نہ اپنی فیملی کا خیال کرنا. امام نے کال کیا، ایٹ ونس فوراً امام کے پاس جاؤ. لیکن وہ شیعہ جسے یہ حدیث معلوم ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سیورل ٹائم یہ فرما چکے ہیں، اور یہ حدیث اور دوسرے اماموں نے بھی ارشاد فرمائی کہ میرے بیٹے کے آنے سے پہلے، میرے بیٹے کے آنے سے جسٹ بیفور بہت سارے جھوٹے امام آئیں گے جو کلیم کریں گے کہ ہم ہیں تمہارے امام. یہ سارا پوری اسلامک ہسٹری کی بات امام نہیں کر رہے ہیں، خالی جسٹ بیفور ظہور. اور جو اس وقت ہم میڈیا اور اینٹی اسلام طاقتوں کی پلاننگ دیکھ رہے ہیں، اس میں کسی جھوٹے آدمی کو امام بنانا isn't so difficult. آج اس میڈیا کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی بھی آدمی کو ایسی چیزیں دی جا سکتی ہیں جسے ایک عام انسان میریکل سمجھ لے گا. پرانے زمانے کے میریکل آج چھوٹے چھوٹے بچے کے لیے ایک عام سی روٹین سی چیز بن گئی. پہلے زمانے کے میریکل ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے وہ میریکل نہ رہے. ہاں، ایک لفظ ہے عربی کا اور بہت ہی مشکل ہے، یہ بھی میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میسج واضح ہو جائے. قرآن اس کو کہا گیا معجزہ خالدہ، ایسا میریکل جو ہمیشہ رہے گا، یعنی قیامت تک. قرآن کے میریکل کا جواب نہیں، لیکن سورج واپس پلٹایا جائے، چاند کے 2 ٹکڑے یہاں سے نظر آئے، حضرت عیسیٰ کی طرح سے مردے کو زندہ یا نابینا آدمی کو آئی سائٹ دی جائے، حضرت موسیٰ کے معجزے کہ ایک عصا ماریں دریا کے اندر باقاعدہ راستہ بن جائے. آج کی ٹیکنالوجی میں ہر چیز پاسبل ہے، اور خالی ٹیکنالوجی نہیں،
टेक्नोलॉजी प्लस मीडिया, यानी जहां पर टेक्नोलॉजी थोड़ी पीछे रह जाएगी वहां पे मीडिया उस कमी को पूरा कर देगा। 10 कमांडर्स नामी फिल्म में कितने ही मौजूदे हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से आपको फिल्म की स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये चीज और आगे बढ़ेगी, अब स्क्रीन की जरूरत भी नहीं, बगैर स्क्रीन के भी जो रियल वाकया नहीं है आपको ऐसा लगेगा कि ये वाकया हो रहा। इस वक्त टेलीविजन के हवाले से और फिल्म के हवाले से जो काम हो रहा कि क्या ये हवा में मौजूद पार्टिकल्स जो हैं इन्हीं को हम एक स्क्रीन नहीं बना सकते। खैर ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं, मेरे कहने का मकसद ये कि जितने मौजूद अंबिया और अइम्मा ने दिखाए हैं, जिस मौजूदे के साथ ये लफ्ज आ जाए खालिदा यानी परमानेंट मेरिकल, वो तो ऐसा है कि कयामत तक न मीडिया उसको बना सकता है और न टेक्नोलॉजी। लेकिन जो मेरिकल के साथ खालिदा का वर्ड ना आए, दैट मीन्स उस टाइम पर ये मेरिकल था, बाद में इसे एक आम आदमी भी टेक्नोलॉजी की मदद से रूटीन लाइफ में ला सकता। कितने ही वाकयात ऐसे, मौला मेरा भाई सैकड़ों मील दूर, मैं चाहता हूं कि ये देखो इस वक्त उसकी क्या हालत है। इमाम ने इशारा किया और इस आदमी ने मक्के में बैठकर लंदन वाले भाई को देख लिया। ये उस जमाने में मेरिकल था। आज हमारा बच्चा कंप्यूटर पर बैठ के ऐसे मेरिकल हर मिनट दिखा रहा। तो अब जब इतना टेक्नोलॉजी और मीडिया एडवांस हो जाएगा तो मेरिकल बनाकर किसी झूठे इमाम की इमामत को प्रूफ करना कोई मुश्किल ना होगा। तो एक आम लेमैन, एक आम शिया, वो कैसे डिसाइड करे कि जिसने ये कहा है कि मैं इमाम हूं, एक्चुअली और रियली ये इमाम है कि नहीं। क्योंकि आज तक हमने मेंबरों से ये सुना और वो सारे उलमा ने सही कहा, लेकिन जरा सी बात एक्सप्लेनेशन चाहती थी और हमारी कौम जमाने के इमाम के हालात डिटेल में सुनने को तैयार कभी नहीं होती। आज भी मुझसे किसी ने कहा मौलाना अब ये टॉपिक छोड़े, किसी और टॉपिक पे बात करें। मैंने उनसे कहा कि बात शुरू हो गई, 2-3 दिन तो लगेंगे अगर मैं टॉपिक को छोड़ना चाहूं, लेकिन इस मेंटालिटी में ये सारी बातें उलमा बयान कैसे करें। तो अब सुनिए, एक आम शिया 21st सेंचुरी में रहने वाला जैसे ही ये सुने के इमाम आ गए उसे फौरन नहीं जाना, वेट एंड सी। लेकिन ये वेट एंड सी इस तरह हो कि इस दरमियान मुसलसल वो इंक्वायरी करता रहे, इन्वेस्टिगेशन करता रहे, साइंस ऑफ ज़ुहूर को देखता रहे और मुसलसल ये देखता रहे कि ये इमाम का जिहाद किस तरह चल रहा। क्वेश्चन, क्या आफ्टर ज़ुहूर मोमिन अगर इमाम की आर्मी को ज्वाइन न करे, इज इट वैलिड? क्या ये एक सही चीज है? हमने तो सुना है कि फौरन जाना होगा। इसका आंसर, जो आदमी इमाम की मारिफत कर चुका उसके लिए फौरन जाना, और जो अभी कंफ्यूज है तो इस सेल्फ ये कंफ्यूजन भी गलत नहीं है। हमें कैसे पता चले ये इमाम, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा वेट करना ये भी गलत नहीं। और इसके लिए मैं एक छोटा सा इस्लामिक हिस्ट्री का वाकया पेश कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल के 1,20,000 से ज्यादा सहाबी, 1,20,000 जो अब 120,000 कहलाता, इतना बड़ा फिगर, और 14 साल पहले की पॉपुलेशन ध्यान में रखिएगा। मगर सबसे अफजल, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहा हूं, वन ऑफ द अफजल नहीं कह रहा, सबसे अफजल, टॉप ऑफ द लिस्ट, सलमान फारसी का नाम। एक बात, वो हदीस मैंने पढ़ी थी तो आपसे कहा था ना कि सलमान का वाकया आगे आएगा। ये सलमान, रसूलुल्लाह ने यह फरमाया कि ईमान के 10 दर्जे सलमान ने कंप्लीट ईमान को गेन कर लिया, और रसूलुल्लाह के बाकी 120,000 सहाबियों और सलमान में एक बेसिक डिफरेंस था।
وہ یہ تھا کہ باقی صحابی رسول اللہ کا انتظار نہیں کر رہے تھے. انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ رسول کون، وہ تو بت پرست. پیغمبر کی تبلیغ اور پریچنگ سے وہ اسلام کی طرف آئے. سلمان بفور دا برتھ آف پیغمبر 2 سینچری سے رسول اللہ کا انتظار کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ لائبریری میں یا بک اسٹور میں سلمان کی لائف ہسٹری پہ کوئی نہ کوئی کتاب ہوگی، پڑھ لیجیے گا. واقعہ کیسے بتاؤں، بہت ڈیٹیل. سلمان کی ایج کیا تھی جب رسول اللہ کے پاس آئے؟ 250 ایئر، تقریباً 300 سال کے تھے جب سلمان کو موت آئی. اور پیغمبر کے پاس آنے سے 250 سال پہلے 250 ایئر انہیں یہ خبر مل گئی تھی کہ رسول آنے والا. یعنی کچھ ایسی کتابیں پڑھی تھی، اور اس زمانے کے جوز اور کرسچن علماء جن کے پاس اولڈ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کا اوریجنل اسکرپٹ تھا، وہ سلمان نے پڑھا تھا. اب یہ کیسے پاسبل ہو گیا؟ وہ سلمان کی لائف ہسٹری وہ چھوڑ دی. چنانچہ سلمان کو معلوم ہو گیا کہ ایک آخری رسول آنے والا اور ویٹ کر رہے ہیں. ایران کے رہنے والے ہیں سلمان، مگر کتابوں میں جو کہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ مدینے میں اسلامک گورنمنٹ اسٹیبلش کریں گے، تو اپنی کنٹری چھوڑ کے یہ مدینے آئے تھے. ایک سوال یہ ہے کہ ایران کے اندر پیدا ہونے والا سلمان مدینے کیسے پہنچ گئے؟ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آج اگر کسی شیعہ نوجوان امام زمانہ سے ملاقات کا بہت زیادہ شوق ہو تو وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے مکہ چلا جائے. ایک امام ان کا اپیئرنس مکے میں ہوگا، میں پہلے سے جا کے بیٹھ جاتا ہوں. ہم نہیں کریں گے. سلمان نے یہ کیا. سلمان کی نالج، سلمان کا اسٹیٹس اور سلمان کا یہ ویٹنگ پیریڈ 200 سال سے جو رسول کا انتظار کر رہا. ہم کتنے سال سے امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ جتنی ہماری ایج ہے. اگر 40 ہماری ایج ہے، دیٹ مینس کہ 35 ایئر سے انتظار کر رہے ہیں. سلمان تو 2 سینچریز. مگر جب رسول اللہ مدینے میں انٹر ہوئے اور سلمان نے ایک جو کے یہاں سلمان سلیب تھے نا، کام کر رہے تھے باغ میں. یہ باغ جو مدینے کے اندر ٹل 76 موجود تھا، اور پھر یہ سعودی حکومت نے اس باغ کو ڈیمولش کیا تھا. لیکن سلمان جب اس باغ میں کام کر رہے تو یہ خبر سن بھی لی کہ جو ان کا ماسٹر ہے جو اس کا دوست آتا اور کہتا ہے کہ سنو یہ مدینے والے کتنے پاگل ہیں. سلمان کے آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ مکے سے ایک آدمی آیا اور وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ آئی ایم دا لاسٹ پروفٹ اور میسنجر آف اللہ، اور یہ سب اس کی باتیں بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں. اب یہ دونوں دوست مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے. سلمان نے سن لیا، کہا اچھا 200 سال سے 250 ایئرز میں جس کا ویٹ کر رہا ہوں وہ آ گیا. 250 سال سے انتظار کرنے والا کتنا ایموشنل ہو. مگر کیا سلمان ایٹ ونس رسول اللہ کے ہاتھ پر جا کر اسلام قبول کر رہے ہیں؟ نہیں. کہا کہ لیکن پہلے چیک کرنا کہ یہ اللہ کا رسول ہے کہ نہیں. اور جتنی کتابیں سلمان نے پڑھی تھی، ایک کتاب اسٹڈی نہیں کی تھی 200 سال، اس میں پیغمبر کی 3 سائنس تھی. سلمان ایک طرف دل چاہ رہا کہ 200 سال سے ویٹ کر رہا ہوں، فوراً جا کے اسلام قبول کروں. دوسری طرف یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے کہ رائٹ ہے کہ رانگ، میں کیسے ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں. اور اس کے لیے سلمان 3 مہینے لگے. 3 مہینے کیونکہ سلمان کا آقا انہیں منتھ خالی 1 دن کی ہالیڈے دیتا ہے، لیو 1 دن کی چھٹی ملتی ہے بس. 3 نشانیاں چیک کرنا تھا
اور تینوں ایک دن میں پاسبل نہیں. اب آپ کو معلوم ہے، یاد ہے کہ پہلا دن یہ نیوز ملنے کے بعد جو پہلا دن آیا چھٹی کا، سلمان تھوڑی سی کھجوریں لے کے گئے. ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا اور کہا کہ یہ میں آپ کے پاس سے لایا ہوں اور یہ صدقہ. پیغمبر نے گفٹ لے لیا، اس لیے کہ گفٹ ریفیوز کرنا یہ اسلام میں اچھا نہیں سمجھا گیا. لے لیا، مگر جتنے لوگ سامنے بیٹھے تھے یہ کھجوریں ان میں تقسیم کر دی. سلمان نے دل میں کہا یہ پہلی سائن تو پوری ہو گئی، کیونکہ جو کتابیں سلمان پڑھ رہے تھے اس میں لکھا تھا کہ یہ رسول سچا رسول ہوگا تو صدقہ کبھی اپنے اور اپنی فیملی پہ یوز نہیں کرے گا، اپنے صحابیوں کو دے دے گا. اور کھجوریں بڑی ٹیسٹی تھی، کیونکہ باغ سلمان کی کھجور ٹیسٹ میں بھی بڑی اچھی تھی اور اس میں میریکل بھی تھے. 76 تک یہ کھجوریں لوگ کھاتے تھے. پھر اس سعودی حکومت نے وہ سارا باغ جلا دیا. نیکسٹ منتھ ایک دن کی چھٹی ملی، وہ بھی اونلی فار 2 آورس. دوبارہ یہی کھجوروں کا ایک اور بنڈل بنا کے لائے پیک. اللہ کے رسول یہ میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں. پہلی دفعہ کہا تھا میں صدقہ لایا ہوں، اب کہا کہ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ میرا گفٹ. پیغمبر نے لیا اور اپنے غلام کو بلا کے کہا کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر میں یہ دے کے آؤ اور ان سے کہو کہ اسے استعمال کرے. فاطمہ کے گھر میں نارملی فاقے رہتے تھے. سلمان نے دل میں کہا یہ سیکنڈ سائن پوری ہو گئی. گفٹ اپنی اولاد پہ خرچ کرے گا، صدقہ اولاد رسول پہ حرام ہے، چنانچہ وہ اصحاب کو دے گا. تیسرا مہینہ آیا. اب یہ لاسٹ سائن سلمان کو چیک کرنا، لیکن یہ بڑی مشکل ہے. لاسٹ سائن یہ لکھی تھی کہ اس رسول کے شولڈرز کے درمیان سیل آف دا پروفیٹ ہوگی، مہر نبوت ہوگی. اب یہ مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان بیک پر ہے، مگر جب ایک آدمی ٹریس میں ہو تو یہ نظر نہیں آتا اور اسے میں کیسے چیک کروں. لیکن جب سلمان مدینے پہنچے تو یہ کوئی انسیڈنٹ تھا یا خدا کا یہ طریقہ تھا کہ اس دن کسی مسلمان کی ڈیتھ ہو گئی اور میت جا رہی تھی تو رسول اللہ بھی اس میت میں تھے. اب اتنا چانس ہے کہ سلمان پیغمبر کے پیچھے چل سکتے ہیں. ابھی تک تو یہ تھا کہ جب رسول کے پاس گئے، رسول مدینے میں بیٹھے، سلمان سامنے آئیں گے، جس سے آپ کو ملاقات کرنا ہے اس کے آپ فیس ٹو فیس جائیں گے. آج چانس ہو گیا رسول کے پیچھے چل رہے ہیں، مگر اب یہ مہر نبوت کیسے نظر آئے. سلمان نے بڑی ٹرائی کی، تھوڑا اچھل کے دیکھنا چاہا، مگر پیغمبر کا ڈریس اس طرح سے چلتے چلتے. رسول اللہ کو تو معلوم ہے نا، آپ کا یہی اعتقاد ہے نا، آپ ان میں تو نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ رسول بیچارے کچھ بھی نہیں جانتے. 40 سال تک تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، اور جب یہ پتا چلا تب بھی رسول اللہ کو کچھ نہیں معلوم تھا. پیغمبر کو پتا ہے کہ میرے پیچھے جو آ رہا ہے یہ کون آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنے ڈریس کے اوپر کے 2-3 بٹن کھولے اور ذرا سا اپنے ڈریس کو لوز کر کے پیچھے کی جانب کیا. سلمان فارسی کی نگاہ پڑ گئی مہر نبوت. آپ دوڑ کے آتے ہیں، اللہ کے رسول ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ اپنی کمیٹی کو بتا دیجئے گا اپنا اوپینین. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس سے پہلے جو مجلسیں پڑھی بہت فاسٹ. اس سال میں نے ابھی تک دونوں مجلسوں کو بہت سلو رکھا، جس کی وجہ سے مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. لیکن اگر آپ حضرات یہ دیکھیں کہ اتنا سلو پڑھنے کی ضرورت نہیں، فاسٹ مجلس بھی چل جائے گی. اس لیے کہ نہ ہم سلو سنتے ہیں نہ فاسٹ سنتے ہیں، ہم تو خالی ریلیکس ہونے بیٹھتے ہیں. تو یہ بتا دیجئے تاکہ کم از کم مجھے زیادہ تھکن نہ ہو. فاسٹ پڑھنا مجھے فریش رکھتا، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا بہت زیادہ میں تھک جاتا ہوں. خیر، یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ مجھے ایسا ریئلائز ہوا
کہ کچھ لوگوں کو یہ مجلسوں کی اسپیڈ بہت سلو لگ رہی ہے. اب آئیے آج کی مجلس تو ختم ہو رہی ہے, بس جملہ سن لیجیے. سلمان جیسا اسٹیٹس وائز سب سے زیادہ عظیم صحابی پیغمبر آ گئے, باقی 1,20,000 صحابیوں نے جیسے ہی رسول سے ملاقات کی جلدی اسلام قبول کیا. سلمان 250 سال 250 پیغمبر کا انتظار بھی کر رہے ہیں, پیغمبر کے آنے کی خبر بھی مل گئی ہے, لیکن فوراً جا کے کلمہ نہیں پڑھ رہے, کہہ رہے پہلے نشانیوں سے چیک کر لوں صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. 3 مہینے کے بعد پیغمبر کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا, جو آخری رسول کے لیے اسلام نے ایک لائن آف ایکشن دی ہے, یہی آخری امام کے لیے دی کہ اگر امام کی پہلی کال آئی اور تم پہچان گئے کہ یہ امام ہیں تو فوراً جانا, اور اگر ذرا بھی کنفیوز ہو گئے تو اب فوراً نہیں جانا ہے, ویٹ کرنا جب تک کہ یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ امام ہے. یہی ریزن ہے کہ جب مکے میں امام پہلی کال کریں گے تو صرف 313 آئیں گے, لیکن جب امام مکے سے ڈیمسکس پہنچیں گے, کیونکہ سیریا میں ویسٹرن پاور نے ایک ایسے آدمی کو لا کے بٹھایا ہے جس کا نام ہے سفیانی, اور وہ مسلمانوں پہ حد سے زیادہ ظلم کر رہا, اور ہر ملک کا اس نے اسلامی دنیا میں ایوری کنٹری اسے کیپچر کیا, لوگوں کا خون بہایا. اب وہ خانہ کعبہ پہ اٹیک کرنا چاہتا, سب امام آئیں گے, لیکن ڈیمسکس میں جب امام پہنچیں گے تو امام کی آرمی مور دین 10,000, مکے میں اونلی 313, مدینے سے ہو کر ڈیمسکس جائیں گے مور دین 10,000. آج آپ میں سے میجورٹی نے یہ سنا ہوگا کہ جو پہلی کال میں امام تک نہ پہنچا بس اب وہ گمراہ ہو گیا, کافر ہو گیا, مس گائیڈڈ ہو گیا, اب وہ امام کی آرمی کو جوائن نہیں کرے گا. غلط ہے, اس کے بعد بھی چانس ملے گا. ہاں, جس نے امام کو ریکوگنائز کر لیا اور پھر نہ گیا تو وہ نہیں جا سکے, لیکن اگر کسی نے کہا آئی ایم ویٹنگ تو کلیئر دا کنفیوژن, یہ مسئلہ ختم ہو, مجھے یقین آ جائے, وہ بالکل صحیح کرے گا اور اسے آگے بھی یہ چانس ملتا جائے گا. میں اتنا زیادہ اس پوائنٹ پر ایمفیسائز کیوں کر رہا ہوں, اب سنیے میرا ایک جملہ جس کی ڈیٹیل کل آئے گی. لوگ باقاعدہ لسٹیں بنا کے بیٹھے, ساری دنیا دیکھ کے آ رہا ہوں, میلبرن سے چلا ہوں پاکستان رکا ہوں, پاکستان سے گلف رکا ہوں, گلف سے یہاں آیا ہوں, اور یہاں سے ٹورنٹو جا رہا ہوں, اور یہ 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ ینگسٹر سنسیئر بزرگ لسٹیں بنا کے بیٹھے ہیں کہ سائنس آف ظہور میں اتنا پورے ہو گئے, اب امام آنے والے, ویٹ ہو رہا ہے امام کا. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں, جو لوگ سمجھ جائیں گے تو وہ کل نہ آئیں, باقی لوگ کل آئیں, کہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ اتنی سائنس آف ظہور پوری ہو گئی ہیں, اب امام کب آئیں گے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں ویٹ کر رہا ہوں کہ اتنی سائنس آف ظہور پوری ہو گئی ہیں, اب وہ فیبریکیٹڈ امام کب آنے والا, جسے یہ اینٹی اسلام بنا کے لانے والے, ہمیں اس کا ویٹ کرنا, اس کے بعد اصلی امام آئے گا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی سائنس کے بعد سائنس آف ظہور, اب تو جو آئے گا وہ امام ہوگا. اور میں کہتا ہوں, اور اس کا ریزن کل دوں گا, کہ میں کہتا ہوں کہ اب جو آئے گا, جو پہلا آئے گا 99% چانس ہے کہ وہ فیبریکیٹڈ امام ہوگا, وہ جھوٹا امام ہوگا. اور آئے گا یہ کہہ کر کو تھوڑی آئے گا کہ میں جھوٹا ہوں, بڑا متقی اور پرہیزگار بن کے آئے گا. مگر آج کی مجلس میں اب زیادہ وقت نہیں رہا, اس لیے ایک بات کہہ دی کہ جب تک آدمی کسی واقعے کا اٹسیلف ایک پارٹ نہیں بنتا, اسے ریئلائز نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر 1400 سال پہلے کربلا میں ہوتے تو کتنے بے وقوف اور احمق وہ آدمی تھے جنہوں نے یزید کو امیر المومنین کہہ کے ساتھ دیا. نہیں, آج اگر یزید ہوتا تو پتہ نہیں کتنے لوگ جو یزید کو کنڈیم کر رہے ہیں
اس لیے یزید کو مان لیتے کہ وہ اس انداز سے ذہنوں کو ٹویسٹ کر کے آتا کہ ہم اس پہ بلیو کر لیں. اور یہ جملہ میں اپنی قوم کی حالت دیکھ کے کر رہا ہوں. یزید نہیں مگر یزیدیت کو پھیلانے والے کچھ لوگ شیعہ بن کے ہمارے درمیان آتے ہیں, ہم ان کی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے. یزید اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا تھا, خلیفہ رسول کہتا تھا. اس وجہ سے مسلمان اس کا ساتھ دے رہے ہیں, اور اتنا کانفیڈنس تھا اسے اپنی قوم پر کہ ایک دن جمعے نماز کی تیاری ہو رہی, آقا سجاد کو یہ مسجد میں لاتا, مگر اتنا بھی نہیں کرتا کہ آقا کے ہاتھ کی ہتھکڑی کھول دی اور پاؤں کی بیڑی کھول دی. اسے پتا ہے کہ ساری مسجد میں نمازی ہیں لیکن کوئی پروٹیسٹ نہیں کرے گا, کیونکہ اس نے امپریشن کیا دیا؟ امپریشن یہ دیا ہے کہ یہ ٹویٹرز ہیں, یہ باغی ہیں, یہ اسلام میں فساد برپا کرنے والے ہیں, یہ رسول اللہ کی شریعت کو ختم کرنے والے ہیں. اس لیے مسلمان سید سجاد کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے مگر نہ ہتھکڑی پر اعتراض کر رہے ہیں نہ بیڑی پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور پھر یزید کے آرڈر سے اس کا ایک عالم ممبر پہ گئے اور اس نے مزید یہ ساری باتیں کہہ دی, مسلمانوں عید سیلیبریٹ کرو, آج رسول اللہ کی شریعت کو وکسی ہوئی ہے, آج نائب رسول وکٹوریس ہے, آج باغی ابن باغی مارا گیا ہے, جو کچھ کہنا ہے کہہ دیا. مولا سجاد ممبر کے نیچے ایک بار کھڑے ہوئے, یزید اب میں ممبر پہ جاؤں گا, تیرے آدمی نے جو کہا, اب میں اپنا انٹروڈکشن کراؤں گا. ممبر پہ گئے اور ایک مرتبہ کا سنو انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن علی المرتضیٰ, انا ابن خدیجۃ الکبریٰ. جو اس نے کہا غلط, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا وارث, میں خدیجہ طاہرہ کا بیٹا, میری دادی فاطمہ زہرا, میں کعبے کا وارث, میں مکے کا مالک, میں وہ کہ جس کے باپ کا سر پسے گردن سے جدا گیا, میں وہ جس کا بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا, میں وہ جس کے اہل حرم کو قیدی بنا کے لے جایا گیا. بس ایک مرتبہ عزاداروں آخری 2 جملے کہہ رہا ہوں, ایک آپ سے, ایک خود آقا سجاد سے. یزید نے جب یہ دیکھا ایک بار مؤذن سے کہا جلدی سے اذان دے تاکہ اقطاع کلام ہو, اس کی بات کٹ جائے ورنہ مجمع میں ریبیلین ہو رہا ہے. ادھر اذان شروع ہوئی, مولا سجاد نے خطبہ روکا, عزاداروں آپ نے مجلسیں سنی ہیں پڑھی نہیں ہیں, میں تو مجلسیں پڑھنے والا ہوں. اسپیکر کو گردن کی آزادی چاہیے, ہاتھوں کی آزادی چاہیے, کبھی اشارہ کرنا ہے کبھی چہرہ گھمانا ہے. اللہ اللہ, میرا مولا سجاد گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے, کس طرح سے یہ اسپیچ دے رہے ہوں گے. اور اگلا جملہ آقا سجاد سے, آقا یزید نے مؤذن سے کہا ان کا کلام کاٹ دے. آپ کا کلام کاٹا گیا مگر اذان کے ذریعے, لیکن ہائے جب آپ کا بابا علی اصغر کو لے کے کربلا میں آیا اور عمر سعد نے کہا تھا ہرملا اقطع کلام الحسین, حسین کا کلام کاٹ دے, وہ اذان کے ذریعے نہ تھا, وہ 3 بھال کا تیر چلا جس نے اصغر کے سارے گلے کو چھید کے رکھ دیا.